بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ ایسے ہنگاموں پر قابو پانے کے لیے سردارنی نے، جس کا نام رانی تھا، 8-10 تھائی غنڈے پال رکھے تھے۔ میں نے ان غنڈوں سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ میرا گزشتہ تجربہ مجھے بتاتا تھا کہ میری ضروریات کے افراد اشرفیہ میں نہیں بلکہ زیر زمین دنیا سے ہی مل سکتے تھے، اور ان تک رسائی بھی غنڈوں کے ذریعے ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے ان غنڈوں میں سے ایک کو 100 بات دیے اور کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے چلے جہاں سب کچھ ملتا ہو۔ بینکاک میں سب کچھ تو سر عام ملتا تھا۔ ویتنام جنگ کے دوران امریکی فوجیوں کی تھائی لینڈ اور خصوصی طور پر بینکاک ان کی مختصر تحصیلات کا مرکز بن چکا تھا۔ سرکاری طور پر بدھ مت کا پیروکاروں کا یہ ملک، جس کے باسی جو کبھی اپنی قناعت پسندی کے لیے مشہور تھے، امریکی ڈالروں کی چمک اور فراوانی سے ایک بہت بڑے کعبہ خانے میں بدل چکا تھا۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو یہاں موجود نہ ہو۔ یہاں کے مختلف ہوٹل دنیا کے ہر ممالک کے عیاش سیاحوں کے لیے ان کے اپنے ملک اور رسم و رواج اور تمن کے مطابق سجے سجائے اور ان کی مخصوص ضروریات پوری کرنے کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً پاکستانی سفارت خانے کے بالمقابل گریس ہوٹل اپنے عرب گاہکوں کی ضروریات اور ان خواہشات پوری کرنے میں مشہور تھا۔ ان ہوٹلوں کے کمرے، لابیز اور ریسٹورنٹ فحاشی محفلوں کے لیے سجائے گئے تھے۔ عربیوں کا پسندیدہ شیشہ اس ہوٹل میں ہر جگہ مہیا تھا، اور عرب مہمان نوازی نافہمی کے باعث فحاشہ عورتوں سے اپنی تسبیح کے دانوں کی گنتی سے بھاؤ تاؤ کرتے تھے۔ اس طرح امبیسڈر ہوٹل پاکستانی اور بھارتی افراد کی خدمت کے لیے مشہور تھا۔ اورینٹ اور رائل چنڈر شیٹن اپنے مغربی گاہکوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے چشمِ برا رہتا تھا۔ اس طرح بیسیوں ریسٹورنٹ بھی یہیں دھندا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں جب میں نے غنڈے سے ایسی جگہ لے جانے کا مطالبہ کیا جہاں سب کچھ ملتا ہو، تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے حشیش چاہیے، جن کی خرید و فروخت قانونی طور پر ممنوع تھی، اور صرف انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں یہ دونوں تھوک میں مہیا تھیں، ورنہ سڑک پر اور ہوٹلوں میں صرف چرس بھرے سگریٹ ہی ملتے تھے۔ غنڈے مجھے رات 9 بجے ٹیکسی میں تقریباً 2 میل دور آفٹر 7 کلب کے پچھواڑی گلیوں میں سے گزارتے ہوئے ایک مکان میں لے گیا جس کے دروازے بند تھے۔ گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی کسی نے دروازے میں بنی چوکر کھڑکی کھولی۔ غنڈے نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ اندر والے نے دروازہ کھولا۔ ہم اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ 2 تھائیوں نے میری جامع تلاشی لی اور مطمئن ہو کر مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور غنڈے کو واپس بھیج دیا۔ ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑے وہ آگے بڑھے۔ غالباً وہ مزید 2 کمرے گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم کھلی فضا میں آ گئے ہیں۔ وہاں ایک کار میں مجھے بٹھا کر وہ دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ گاڑی اندازاً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد رکی۔ گاڑی سے اتر کر دونوں تھائی مجھے لے کر ایک گھر میں داخل ہوئے اور کمرے کا دروازہ بند کر کے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم تھا اور 3 آدمی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے، جو غالباً ان کا چیف تھا، دونوں تھائیوں کو باہر انتظار کرنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے نہایت نرم لہجے میں اس طرح لائے جانے کی معذرت چاہی۔ وہ خاصی اچھی انگریزی بول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سیکورٹی کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف سہنی پڑی، جس کے لیے وہ نادم ہے۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا 2 درجن ہینڈ گرنیڈ، 1 امریکن پسٹل، کم از کم 32 بور کا، 3 فالتو میگزین اور 200 گولیاں چاہیے۔ اس تھائی نے مسکرا کر اپنے ایک ساتھی کو کہا، تمہارا شبہ؟ دوسرا تھائی مجھے لے کر ایک اور کمرے میں چلا گیا۔ یہاں دیواروں پر مختلف اقسام کے ہتھیار سجے ہوئے تھے۔ اس نے 32 بور کے 2
پسٹل اتار کر مجھے دکھائے۔ دونوں امریکی ساختہ تھے، ایک کی میگزین 7 گولیوں والی اور دوسرے کی 11 گولیوں والی تھی۔ مختلف ٹائمز کے 3 ہینڈ گرنیڈ بھی مجھے دکھائے اور ساتھ ہی کہا، ہم سودا بازی نہیں کرتے، جو دام بتائے گئے وہ منظور ہو تو ٹھیک ہے ورنہ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ میں نے دام پوچھے تو اس نے نہایت مناسب قیمت بتائی۔ میں نے 6 سیکنڈ میں پھٹنے والے ہینڈ گرنیڈ اور 11 گولیوں والے پسٹل پسند کیا۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے آدھی رقم اسے وہیں ادا کر دی اور بقایا آدھی اگلے روز سامان کی ڈیلیوری پر ہوٹل میں دینی تھی۔ مجھے ایک صحیح گاہک سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ مجھے لانگ لائٹ مشین گن SMG، سمال مشین گن براؤزر کا اور امریکہ ساختہ تمام اقسام کے آٹومیٹک ہتھیار حتیٰ کہ سٹنگ میزائل اور ان سب ہتھیاروں کا امنیشن بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مقدار میں چاہو وہ مجھے حشیش اور گولڈن ٹرائی اینگل کی بنی ہوئی ہیروئن بھی سپلائی کر سکتا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ واپسی پر پہلے کی طرح مجھے بلڈ آف کر کے پہلے گھر کے قریب ہی گاڑی سے اتار دیا گیا۔ دوسرے روز رات کے 8 بجے مقررہ وقت پر سارا سامان ہوٹل میں میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے بقایا آدھی رقم ادا کی تو سامان لانے والوں نے ایک کاغذ پر ہاتھ سے لکھا ہوا ٹیلی فون نمبر مجھے دیا کہ جب بھی ضرورت ہو تو اس فون پر مسٹر خان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتا ہوں۔ میں کعبہ ذکی غازی میں عرض کر چکا تھا کہ سمگلر اور زیر زمین کام کرنے والے لکھنے لکھانے کا تردد نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک زبانی کیا ہوا وعدہ ہی آخری حرف کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے ممبئی میں اور اب بینکاک میں مجھے اس کا تجربہ ہوا۔ کاش ہمارے کاروباری حضرات ان زیر زمین کام کرنے والوں سے ہی سبق سیکھیں اور اپنے قول اور وعدے کا خیال رکھیں۔ اگلے روز میں نے بازار سے AC ڈبل جیکٹ خریدی جس میں یہ سب اسلحہ اچھی طرح سما سکتا تھا۔ جیکٹ خریدتے وقت دکاندار نے یک مجھے نظر انداز کیا اور دکان کے باہر آ کر ہاتھ جوڑے اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سڑک پر 7-8 گاڑیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ سبھی دکاندار اور سڑک پر چلنے والے تھائی مرد و زن اس طرح ہاتھ جوڑے اور سر جھکائے کھڑے تھے۔ گاڑیوں کا قافلہ گزرنے کے بعد جب دکاندار اندر آیا تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ قافلہ بائی خان کا تھا جو تھائی لینڈ کا بے تاج بادشاہ ہے اور اپنی جوانی میں پاکستان تقسیم ہند سے پہلے پاکستانی علاقے سے یہاں آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ دکاندار نے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھے ان کی داستان سنائی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ فیصلہ کیا کہ پہلی فرصت میں بائی خان سے ملنے کی کوشش کروں کیونکہ ایسی عجوبہ روزگار شخصیت سے روز روز پیدا نہیں ہوتی۔ میری ضروریات کا اسلحہ مجھے مل چکا تھا۔ رستے میں حائل ہونے والی جھاڑیوں اور گھنے جنگلات میں رستہ بنانے اور شاخوں کو کاٹنے کے لیے بڑے چاقو اور خنجر بھی مجھے بآسانی مل گئے۔ ملیریا سے بچنے کے لیے کوئن، سانپوں کے زہر سے بچنے کے لیے ادویات اور 2 فرسٹ ایڈ باکس بھی میں نے خرید لیے۔ دوران سفر پہننے کے لیے سفاری سوٹ اور زرین کی برجس بھی میں نے ارجنٹ آرڈر پر سلوائی۔ 16 ہیٹ بھی خرید لیا۔ غرض یہ کہ سفر کے لیے میری تیاری مکمل تھی لیکن ہمراہ جانے والے گائیڈ اور سامان اٹھانے والے کم از کم 2 مزدوروں کی مجھے لازماً ضرورت تھی۔ میں نے جس سے بھی پتہ کیا، جن گائیڈز سے بھی بات کی، وہ صرف تھائی لینڈ کی آخری حد تک تو جانے کو راضی تھے لیکن برما کی سرحد میں وہ ایک قدم بھی رکھنے کو تیار نہ تھے اور مجھے ایسے افراد کی ضرورت تھی جو سارا برما عبور کر کے نہ صرف بھارت کی سرحدی قصبے کالا دان تک میرے ہمراہ جائیں بلکہ وہاں سے پھر برما میں داخل ہو کر کشتی میں بنگلہ دیشی ساحل کا قصبے کا کسی بازار یا برما سے خشکی کے رستے بنگلہ دیش میں داخل ہو کر رانگا ماٹی تک ساتھ دیں اور پھر انہی رستوں سے واپس لوٹتے ہوئے تھائی لینڈ میں داخل ہوں۔ اس بارے میں ہوٹل کے مالک
رانی سے بھی بات کی تو اس نے بھی کہا کہ کوئی تھائی اس سفر میں تمہارا ساتھ نہیں دے گا، اور اگر کوئی تیار ہو بھی گیا تو رستے میں ہی تمہیں لوٹ کر قتل کر کے بھاگ آئے گا۔ میں ہر طرح سے نا امید ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے بائی خان کا خیال آیا۔ میں نے بائی خان کے متعلق جب معلومات اکٹھی کی اور ایسی حیرت انگیز تھیں کہ میں اس کی شخصیت کے قد کاٹ کے مقابلے میں خود کو مخصوص ایک بونا تصور کرنے لگا۔ بائی خان اٹک کے قریب منسیرا کیمپ کے پہاڑیوں میں واقع ایک گاؤں کا ان پڑھ شخص تھا۔ قیام پاکستان سے چند برس قبل وہ غربت سے تنگ آ کر کراچی سے کئی مال بردار جہاز میں ملازم ہوا، اور جب یہ جہاز بینکاک پورٹ پر لنگر انداز ہوا تو بائی خان جہاز سے چھلانگ لگا کر تیرتا ہوا ساحل تک پہنچا اور غائب ہو گیا۔ جلد ہی اسے سمگلروں کے ایک گروہ میں اس کی بے خوفی اور ناڈر پن کی وجہ سے شامل کر لیا گیا۔ سمگلنگ کے اسرار و رموز جاننے کے بعد اس نے خود اپنا ایک گروہ تشکیل دیا اور 20 سال کے عرصے میں اپنے علاقے کے تقریباً 5,000 بے روزگار نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر تھائی لینڈ بلوا لیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر سارا باری میں تھا۔ ہر نئے آنے والے کو وہ گوریلا جنگ اور اسلحہ چلانے کی تربیت دیتا۔ غرض یہ کہ سمگلنگ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس گوریلا جنگ کے لیے 5,000 تربیت یافتہ نوجوان بھی تیار ہو گئے۔ بائی خان کی ان سرگرمیوں کی اطلاع پر تھائی لینڈ حکومت نے پہلے پولیس بھیجی جو درجنوں لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئی، پھر فوجی دستے بھیجے گئے، لیکن اس پہاڑی علاقے میں وہ بھی کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ ہوائی جہازوں کے پھینکے ہوئے بم بھی بیکار گئے۔ بالآخر حکومت نے مجبور ہو کر بائی خان سے مذاکرات کی ٹھانی۔ یہ واقعہ 50 کی دہائی کا ہے۔ تھائی لینڈ میں بادشاہت ہے۔ شاہی محل میں بادشاہ، وزیر اعظم اور فوج کے سربراہوں کے ساتھ بائی خان کے مذاکرات ہوئے۔ حکومت اپنی فوجی ناکامی سے مایوس ہو چکی تھی، لہذا بائی خان سے اس کے مطالبات پوچھے گئے۔ حکومت کے خیال میں تھا کہ ایک غیر ملکی مسلمان زر و جواہرات اور اس قسم کی مراحت چاہے گا، لیکن جب بائی خان نے اپنے مطالبات پیش کیے تو سب گوشتے بدن دان رہ گئے۔ بائی خان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ پورے تھائی لینڈ میں کسی چوپائے مثلاً بھیڑ، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کا کوئی غیر مسلم جھٹکا نہیں کرے گا اور صرف مسلمان ہی انہیں ذبح کریں گے۔ اس کا دوسرا مطالبہ تھا کہ مسلمان بچیوں کو اسکول اور کالج میں اسکرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور وہ پاجامے یا پتلون پہنیں گی اور سر کو دوپٹے یا کم از کم زکاف سے ڈھانپیں گی۔ اس کا تیسرا مطالبہ تھا کہ کوئی بھی مسلمان عورت بدکاری نہیں کرے گی اور جو مسلمان عورت فاحشہ پکڑی گئی تو نہ صرف اسے بلکہ اس کے والدین یا سرپرستوں کو لمبی قید کی سزا دی جائے گی۔ بائی خان کے یہ تینوں مطالبات فوری طور پر منظور کر لیے گئے۔ سارے تھائی لینڈ میں اب تک حالات یہ ہے کہ اب بلا جھجک آپ بغیر کسی شبے کے کسی بھی ہوٹل، ریسٹورنٹ یا قصاب سے چوپائے کا گوشت اس یقین کے ساتھ لے سکتے ہیں کہ یہ مسلمان کے ہاتھ سے ذبح ہوا ہے۔ سارے تھائی لینڈ کے اسکولوں اور کالجوں میں مسلمان بچیاں اپنی جینز، پتلون اور زکاف سے مسلمان ہونے کی شناخت بن چکی ہیں۔ تمام بدقماش اور بدکار عورتیں چاہے سڑکوں پر ہوں یا کعبہ خانوں میں اپنے غیر مسلم ہونے کے ثبوت کے لیے مہاتما بدھ کی مورتی کا پینڈل لازماً پہنتی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان عورت اس کعبہ پیشہ میں پکڑی جائے تو اسے اور اس کے شوہر یا سرپرست کو بھی برسوں جیل کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اپنے انہی مطالبات کی غرض بائی نے سمگلنگ چھوڑ دی اور حکومت نے اسے اور اس کے ساتھیوں کے لیے بینکاک کے گرد و نواح سے لے کر چنگ ماہی تک اور دوسری طرف ملیشیا کی سرحدوں کے ساتھ صوبہ ریان ہرجائی تک بھینسوں کے فارم بنانے اور حلال گوشت سپلائی کرنے کے لیے وسیع زمین الاٹ کی۔ بائی خان کی عزت و توقیر کی یہ حالت تھی کہ وہ بادشاہ اور وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت
لیے بغیر ملتا تھا۔ اس کے باعث سرکاری مذہب بدھ مت کے اس ملک میں مسلمانوں کی ایک الگ پہچان بن گئی اور لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ صوبہ ہرجائی میں تو 90% تک مسلمان ہیں۔ اسی عظیم اور بلند مرتبہ شخصیت سے ملنے میں اگلے روز روانہ ہو گیا۔ اس کا گھر اور فارم بینکاک سے تقریباً 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس 50 میل کے سفر کے دوران میرے ذہن میں بائی خان سے ملاقات ہونے پر اس سے اپنی ضروریات بیان کرنے کے متعلق گفتگو شروع کرنے کے مختلف عنوانات آتے رہے، لیکن میں کسی بھی مطمئن نہ ہو سکا۔ اس کی شخصیت کا مجھ پر ایسا رعب پڑ چکا تھا کہ ملاقات سے پہلے ہی میں خاصا گھبرا چکا تھا۔ ڈرائیور نے اس کے گھر کے سامنے ٹیکسی روکی۔ میں نے مین گیٹ کی گھنٹی بجائی تو 2 پٹھان پہرے داروں نے دروازہ کھولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور بائی خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپس میں کچھ سرگوشی کی اور ایک پہرہ دار مجھے لے کر گھر کی طرف چل پڑا اور مجھے بیرونی ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ چند منٹوں بعد قہوہ آ گیا۔ پہرے دار نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں پہلے بھی بڑے خان سے مل چکا ہوں یا یہ پہلی ملاقات ہے۔ بائی خان کے ملازمین اور اولاد اسے بڑا خان کہتے ہیں۔ میرے یہ بتانے پر کہ میں پہلی بار ملنے آیا ہوں، پہرے دار نے پھر پوچھا کہ کیا اور سیٹ کا مسئلہ ہے یا پیسے وغیرہ ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے سوال سے میں کچھ چڑ سا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا بائی خان سے ملنے کے لیے مجھے تمہارے سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے؟ پہرے دار ہنسنے لگا، بولا ضروری ہرگز نہیں ہے، لیکن بڑے خان کا حکم ہے کہ جو نیا ملاقاتی آئے اس کی ضروریات پوچھ کر مجھے بتا دو تاکہ میں اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار ہو کر آؤں۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں بائی خان سے ملنے اور ان کی رہبری سے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں۔ پہرے دار اندر چلا گیا۔ غالباً وہ اندرونی ڈرائنگ روم تھا جہاں بائی خان اپنے خاص ملاقاتیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ پہرے دار واپس لوٹ آیا اور مجھے اندرونی ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں بہت سے صوفے اور قالینیں بچھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں 8-9 ملنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی میں اس کمرے کے دروازے میں کھڑا اندر کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ ایک لمبا تگڑا اور جسیم شخص صوفے سے اٹھا اور بجز بخیر راغلے کہہ کر میری طرف بڑھا۔ شاید اس نے مجھے پٹھان سمجھ کر پشتو میں خوش آمدید کہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور آپ کی اتنی تعریف سنی ہے کہ بغیر دیکھے آپ کے کردار کی عظمت کا قائل ہو چکا ہوں۔ آپ کے پاس میرے آنے کی ایک اور وجہ میرا ایک مشکل اور پیچیدہ کام ہے جس کے لیے آپ کی رہبری اور ہر ممکن ہو تو آپ کا تعاون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بائی خان نے پوچھا کیا علیحدگی میں بات کرنی ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا تو بائی خان نے کہا ابھی اٹھو، میں مہمانوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر آرام سے بات کریں گے۔ اس کے مہمانوں کے لیے اس کا یہ اشارہ ہی کافی تھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ مزید گرم قہوہ اور خشک پھل آئے۔ میں نے بائی خان سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تھائی گورنمنٹ نے آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور آپ کو ہر قسم کی مراحت دینے کو تیار تھی، پھر آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا؟ بائی خان جس سے ہاتھ ملاتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے لوہے کے بنے ہوئے کسی ہاتھ نے میرا ہاتھ جکڑ لیا ہو، نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا، مسکرایا اور پھر کہہ لگانے لگا۔ جب اس کے کہہ کے تھمے تو اس نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا یہ تم سے کس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے مراحت نہیں لی؟ آج پورے تھائی لینڈ میں صرف اسلامی طرز پر ذبح گوشت ملتا ہے۔ کسی مسلمان لڑکی کو اسکول کالج میں سکرٹ پہننے پر